رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. اللہ اکبر. خیال یہ آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ مجھ سے کبھی کبھی حلوہ بنواتے تھے. بھائی بچوں کو یا تو چپ کر دو یا باہر بٹھا دو. یہ بات کو یہاں تماشا تھوڑی ہو رہا ہے. میرے بچوں کو یا تو باہر نکال دو یا چپ بٹھا دو. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کام کرتے تھے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مجھ سے حلوہ بنواتے تھے. وہ حلوہ بنوا کر لے کر ادھر کہیں جاتے تھے. کہاں جاتے تو یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جاتے تھے. آپ کو کبھی نہیں جاتے. اب بات یہ بتائی تو ادھوری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ بھائی کیا کام ہوگا، یہ کبھی سنا تو ہے نہیں، معلوم بھی نہیں ہوا، کیا کروں. سوچا کہ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جہاں تک پتا چلا وہاں تک تو کر دو، باقی اللہ جانے گا. انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے، بیٹے آپ حلوہ بنوائیں، ہم حلوہ لے کر جائیں گے. اللہ مالک ہے جہاں پہنچے. حلوہ بنوایا، حلوہ لیا، لے کر اسی پک ڈنڈی کو پکڑ لیا اور چلتے چلے گئے. جاتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ راستہ جا کر ایک غار پر ختم ہو گیا. آگے پہاڑ، پیچھے سے پورا پلین راستہ ختم. اب کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے کیا کروں، کہاں جائیں. بہت دیر سوچتے رہے کیا کروں، یہ حلوہ کہاں لے کر جائیں. سمجھ میں آئی بات کہ بھئی اس پہاڑ میں کوئی غار میں کوئی بیٹھا ہو رہتا ہو، دیکھ لو. پتا چلا کہ اس غار میں ایک آدمی پڑا ہے جو بہت بیمار ہے. کوڑ ہی کوڑ ہے پورے بدن پر، گلا ہوا ہے پورا بدن گل گیا اس کا. بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑی، سمجھ گئے کہ بھئی یہی آتے ہیں، بس یہی ٹھیک ہے جگہ. پہنچ گئے وہاں. جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا سی پیر سے آہٹ کی. وہ بندہ فوراً چوکس ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی منہ کھولو، آپ کے منہ میں حلوہ ڈال دیتا ہوں. اس نے منہ کھولا. منہ میں انہوں نے ذرا سا حلوہ یوں انگلیوں سے لے کر جو رکھا تو پورا بدن گلا ہوا تھا. جیب میں بھی تکلیف تھی. جیسے ہی وہ حلوہ جیب پر رکھا فوراً اس نے جیب نیچے تھوک دیا اور بکنے لگا الٹی سیدھی. کون بدتمیز ہے، تو تمیز نہیں ہے حلوہ کھلانے کی بھی. کون آ گیا تو. اب وہ بیمار تھا، آنکھوں سے بھی اندھا تھا، بالکل ایک دم زندگی سے ریٹائر ہو گیا، بیکار، آنکھوں سے بھی اندھا تھا. اور اس نے جو بکنا شروع کیا الٹا سیدھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو حلوہ ٹھیک ٹھاک کھلا رہا تھا، غلطی کہاں ہو گئی. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا بھائی کون ہو تم، تمہیں تمیز نہیں حلوہ کھلانے کی، کون ہو تم. تو حضرت ابوبکر نے کہا جی میرا نام ابوبکر ہے، میں پہلی بار حلوہ لے کر آیا ہوں، آپ بتا دو مجھے کس طرح کھلانا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کھلانا چاہیے، آپ بتا دو. وہ بیمار آدمی کہنے لگا کہ بھئی اس سے پہلے وہ آتا تھا محمد، وہ کہاں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو چلے گئے، اب ان کی جگہ میں ہوں. میری ذمہ داری ہے ہر وہ کام کرنا جو وہ کرتے تھے. میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ حلوہ لے کر آیا. اس آدمی نے کہا اچھا محمد مر گیا، بھائی بڑا دکھ ہوا ہے. تو وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، وہ بہت اچھی طریقے سے مجھے حلوہ کھلاتا تھا، لیکن تمہیں نہیں آتا حلوہ کھلانا. حضرت ابوبکر نے کہا جی وہ کون سا طریقہ ہے، مجھے تو معلوم تو ہو جائے. اس آدمی نے کہا کہ محمد جب آتا تھا وہ اپنا حلوہ منہ میں ڈال کے پہلے پتلا کرتا تھا، نرم بناتا تھا، کیونکہ اس زمانے کے حلوے آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ گھی چورا اس میں سے. وہ تو کہاں گھی تھا اس زمانے میں، سوکھے حلوے بنتے تھے. جیسے آٹے کا حلوہ ہم بچپن میں کھاتے تھے، سوکھا حلوہ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ محمد اپنے منہ میں پہلے حلوہ ڈالتا تھا، پھر اسے نرم کرتا تھا، پھر اپنی جیب سے میری جیب پر ڈالتا تھا، تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سن کر حیران، یا اللہ،
آپ نے اپنے نبی کو کیسی عقل عطا فرمائی تھی، کیسا سلیقہ عطا فرمایا تھا. جیب سے حلوہ ڈالتے تھے کہ تکلیف نہ ہو جائے، میری انگلیاں ٹچ ہو گئی جیب پر تو اس لیے سے بندے کو تکلیف ہو گئی. حیران رہ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگے جی کوئی بات نہیں، میں بھی اسی طرح کھلاؤں گا. پھر کسی طرح منہ میں حلوہ ڈالا اور اسے حلوہ کھلایا. فارغ ہو گئے، فارغ ہو کر جانے لگے. اس آدمی نے کہا ابو بکر تم جا رہے ہو؟ کہ جی ہاں جا رہا ہوں. کہ بھائی محمد کا بہت افسوس ہے، وہ مر گیا. بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، بہت بڑھیا آدمی تھا. یہاں میں تنہا پڑا رہتا ہوں گلا سڑا، تو وہ آ کے میری سیوا کرتا تھا، مجھے کھلاتا تھا. ابو بکر نے کہا ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت اچھے آدمی تھے. چلتے ہوئے جاتے ہوئے اس آدمی نے کہا ابو بکر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس آدمی نے کہا، یہی سنانے کے لیے پوری بات سنائی میں نے آپ کو. اس آدمی نے کہا ابو بکر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابو بکر نے کہا جی نہ میں تو نہیں جانتا. کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، پھر بھی محمد مجھے یہاں کھلانے آتا تھا، بہت اچھا آدمی تھا. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے. ماں باپ بھی آپ کی خدمتوں سے محروم ہیں، آپ کی بہنیں آپ کی خدمتوں سے محروم ہیں، آپ کی تو بہت سے لوگوں کی تو بیویاں ان کی خدمتوں سے محروم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے کہ بیوی گوشت ہڈی پہ سے گوشت چھڑا کر کھا رہی ہے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ عائشہ میرے لیے تو چھوڑ دو، اور وہ پھر اپنی ہڈی دیتی تھی. اور حیض کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ حیض آ رہا ہے، ناپاک ہیں، اور اللہ کے نبی السلام اس ہڈی کو لے کر کہتے تھے وہی اپنی ہونٹ رکھتے تھے اور وہی سے گوشت چھڑا کر کھاتے تھے. زمانے حیض ناپاکی کے زمانے میں وہاں سے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہونٹ وہی رکھتے تھے. پانی کا گلاس پیتے تھے اور کہتے تھے عائشہ کہاں ہونٹ لگے ہیں آپ کے، وہی ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے. یہ دین ہے، اسے سمجھنا ہے قرآن سے حدیث سے. ہم تو بیوی کے منہ پر ریوڑ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گھر میں شام کو جائیں گے تو 500 سنائیں گے جا کے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو شیر ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی شرح ہیں، تفسیر ہیں، ان کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات ہو رہی ہے؟ کون سی بات چل رہی تھی؟ تو ہو گیا، یہ بات آئی کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ یہ قرآن کہتا ہے. تو ہم تو نفع نہیں پہنچا رہے، تو قرآن کو سن کون رہا ہے، سمجھ کون رہا ہے؟ ہم نے تو ایک کام پکڑا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا تلاوت کرو، خوب تلاوت کرو. تلاوت بھی ایک کام ہے لیکن اصل مقصد نہیں. مقصد زندگی تو قرآن کریم کو سمجھنا ہے، سمجھ کر عمل کرنا ہے. افسوس ہے، بدقسمتی ہے ہماری، ایسے ماحول ہمیں ملا نہیں. ہم تو جہاں پیدا ہوئے وہاں ناظری پڑھ لی، یہ بہت بڑی بات. ایسا ماحول ملا، ورنہ تو قاعدہ یہ تھا کہ بچپن سے جیسے قرآن ناظرے پڑھنا تھا، تلاوت کے لیے پڑھنا تھا، ویسے سمجھ کر بھی پڑھنا تھا، پتہ تو چلتا. ورنہ 80 سال کی عمر ہو گئی، اب تک پتہ نہیں چلا اللہ اکبر کے معنی کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب. ساری عمر گزر گئی تو نمازوں میں اس لیے مزہ نہیں آتا کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے آدمی، کیا کہہ رہا ہے. تو مزہ آئے گا کیوں؟ اس کو جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے. جب ہم اسے پڑھتے ہی نہیں اس نظریے سے تو پھر مزہ آئے گا کہاں سے؟ تو بتانا یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ نے جو نازل فرمائی، کیوں؟ وہ ہمارا ڈیزائنر ہے، وہ جانتا ہے آپ کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، اس لیے اس نے بتایا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو آپ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سمجھائیے، بتائیے. اور فرمائے ایک جگہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والوں کو سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانے سے ہی ایمان والوں کا نفع ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، سمجھانے سے ہی نفع ہوتا ہے. اب قرآن کریم کو جب پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بہت ساری آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو ڈبل ڈبل لکھی، بہت ساری بے شمار آیتیں. موسیٰ عیسیٰ کے قصے بار بار ہیں، ابراہیم کے قصے بار بار ہیں، ہارون کے قصے بار بار ہیں، یہ بار بار قصے لکھے ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں لکھا، اللہ فرماتے میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے زمین پیدا کی، میں نے پھل پھول پیدا کیے، میں نے ترکاریاں پیدا کی، میں نے تو سمندر بنایا ہے، میں نے مچھلیاں پیدا کی، میں نے تمہاری
وسخر لکم البحر، اور میں نے تو سمندر پیدا کیا تمہارے لیے تجری الفلک، تمہاری کشتیاں اس میں چلائی ہیں، جہاز تمہارے چلائے ہیں، یہ میں نے کیا ہے. میں نے تو ستارے بنائے ہیں، میں نے سورج بنایا ہے، میں نے چاند بنایا ہے، میں نے تمہاری اولادوں کو پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اگایا زمین سے. کہ ساری باتیں قرآن میں بار بار ہے. آپ نے تفسیر میں مولانا عثمان صاحب سے سن لیا ہوگا کہ سن کر آدمی سوچتا ہے کتنی بار اللہ میں کیوں کہہ رہے کہ میں نے آسمان بنایا. اللہ الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پھول پیدا کیے اس کے ذریعے سے. بار بار اس کا ذکر ہے. تو میرا تعلق چونکہ قرآن سے ہے تو تفسیر کرنے میں لگا رہتا ہوں. تو مجھے بھی اس بات کا خیال آتا ہے کہ روز جب ہم تفسیر کرنے جاتے ہیں پھر وہی ذکر آ جاتا ہے، پھر وہی ذکر آ جاتا ہے. تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھی، میرے دل میں اللہ نے ڈالی کہ میں نے ایک بات کو بار بار کیوں رٹا ہے بار بار. بددل ہو جاتا ہے اتنا ذکر. میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی. اللہ الذی سخر لکم السماء، تمہارے لیے میں نے آسمان کو مسخر کر دیا، زمین کو مسخر کر دیا، ساری دنیا کو مسخر کر دیا. بار بار ذکر ہے جی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے پیدا کیا سب کچھ. بات میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ بار بار ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے آدمی کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، اس نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ہمیں. تو جب بار بار ذکر کرو گے تو دماغ میں بیٹھے گی، سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ آپ اپنی اولاد کو اگر سمجھاتے ہیں نا تو ایک بار سمجھانے سے کام نہیں چلے گا، 25 بار اسے کہو گے تو جا کر دماغ میں بات بیٹھے گی. بار بار کہنے سے فائدہ ہوتا ہے، بار بار کہنے سے، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. ہم نے تو کہہ دیجیے ہم نے تو 2 بار کہہ دیا، نہیں 2 بار کہنے سے کام نہیں چلے گا. اسے بار بار سکھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے، بار بار کہنا ہے تو کام چلتا ہے. آپ اسے پڑھیں، اس کے ترجمے کو، اس کے مطلب کو، تو پتہ چلے گا آپ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ ہیں کیا، آپ کو کرنا کیا تھا، ہونا کیا تھا. یہ قرآن کو معنی مطلب کے ساتھ پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے. اس کے ترجمے کا ماحول ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی تو گمراہ ہو جائے گی. کوئی نہیں گمراہ ہوتا ہے، یہ غلط بات کسی نے شہرت میں ڈال دی ہے. قرآن کا ترجمہ مطلب پڑھنا چاہیے، بتانا چاہیے، سننا چاہیے تو سمجھ میں آتی ہے باتیں. قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جب بار بار قرآن کو پڑھو گے تو کیا ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ اسے پڑھیں گے. ان کے بارے میں لکھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، بہت بڑا لشکر دور سے آ رہا تھا اور ایک دم زمین سے مٹی اڑ کر آسمان کی طرف جا رہی تھی. تو زمین سے لے کر آسمان کے بیچ میں دھواں سا اور دھول سی محسوس ہو رہی تھی. تو جانوروں نے دیکھا لشکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو ایک چھوٹی سی چیونٹی کا ذکر قرآن میں لکھا ہے، ذرا سی کیڑی کا ذکر. وہ کیڑی اپنی ساتھ والی کیڑیوں سے کہہ رہی ہے، قرآن میں لکھا ہے اپنی ساتھ والی کیڑیوں سے کہہ رہی ہے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں، اے کیڑیوں اپنے گھر میں، دل میں گھس جاؤ اندر. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان ان کا لشکر تمہیں روند کر گزر جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم نے کسے مار دیا. تو تم اندر چلے جاؤ بھائی، دل میں اندر گھس جاؤ. کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، کہاں چھوٹی سی چیونٹی ہے، ذرا سی نظر بھی نہیں آتی. اس نے جو بولا اللہ تعالیٰ نے یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچا. اب جب ان کے کان میں گئی ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے کان میں گئی یہ آواز، ہنس پڑے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہنس پڑے، کہنے لگے اللہ جانوروں کی بولیاں بھی آپ نے مجھے سکھا دی، یہ میں جانوروں کی بولیاں بھی سمجھنے لگا ہوں. اللہ تیرا کتنا کرم ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضیٰ. کہنے لگے خوش ہو کر اللہ مجھے اس کی توفیق دے، تو نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ جانوروں کی بولیاں مجھے سکھائی ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مجھے اس کی توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کر.
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور نیک لوگوں کے اندر اپنی رحمت سے مجھے داخل کر. یہ دعا مانگی. اس سے متاثر ہو کر کے اللہ نے میرے اوپر احسان کیا.